سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ بابا کو گھر پر کسی کی آمد کا پتہ چل جانے کی وجہ لکھیے۔ پہلا کوشچن، مایا کے مکھن جمع کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔ دوسرا کوشچن، سبق میں مذکور رشتوں اور رشتہ داروں کے نام لکھیے۔ مایا کے بھائی کے گھر آنے کی وجہ بیان کیجیے۔ پانچواں کوشچن، راکھی بندھن پر بھائی کے ذریعے بہن سے کیے جانے والے وعدوں کو قلم بند کیجیے۔ جواب لکھیں گے، ہم کوشش کریں گے لکھنے کی۔ بابا نے دیکھا کہ ان کی بہو مایا پتھر کے ایک کوزے میں مکھن جمع کر رہی ہے۔ چھاچھ کی کھٹاس کو کم کرنے کے لیے مایا نے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھویا تھا۔ اس طرح چاو سے مکھن جمع کرنے سے بابا نے اندازہ لگایا کہ مایا کا کوئی عزیز آنے والا ہے۔ واقعتاً مایا کا بھائی آنے والا تھا، کیونکہ 2 دن بعد راکھی کا تہوار تھا۔ مایا مکھن کو پتھر کے ایک کوزے میں رکھا کرتی تھی۔ چھاچھ کی کھٹاس کو دور کرنے کے لیے وہ کوزے میں رکھے ہوئے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھوتی تھی۔ تو یہ تھا دوسرے کوشچن کا جواب۔ اب ہم اسی کی تیسرا، اقتباس میں درج ذیل رشتوں کا ذکر آیا ہے اور رشتہ داروں کے نام بھی حسب ذیل ہیں۔ ماں یعنی مایا، بیٹا یعنی بھولا، بیٹی یعنی ننھی، دادا یا خسر، راوی جس کا نام نہیں، البتہ بھولا اسے بابا کہتا تھا، ماموں / بھائی یا بھائی، بھولا کا ماموں جو مایا کا بھائی ہے۔ راکھی کا تہوار تھا۔ اس تہوار پر بہنیں بھائیوں کے ہاں جا کر راکھی باندھتی تھی۔ چونکہ مایا بیوہ ہے اور گھر میں بچوں کے علاوہ اس کے بوڑھے خسر ہیں، اس لیے وہ اپنے بھائی کی یہاں جا نہیں پاتی تھی۔ اس وجہ سے مایا کا بھائی اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لیے خود ہی آ جایا کرتا تھا اور راکھی بندھوا لیا کرتا تھا۔ راکھی کے تہوار پر بہن بھائی کو راکھی باندھ کر اپنی محبت کا یقین دلاتی ہے اور بھائی اپنی بہن کو یقین دلاتا ہے، یعنی قول دیتا ہے کہ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ ہندو دھرم کے مطابق بیوہ کو اچھے کپڑے پہننے اور ہنسنے مسکرانے کی اجازت نہیں ہے۔ سماج مایا کو اچھے کپڑے پہننے اور ہنسنے مسکرانے سے روکتا تھا۔ سبب تحریر کیجیے۔ راکھی کے تہوار پر بہن بھائی کو راکھی باندھ کر اپنی محبت کا یقین دلاتی ہے اور بھائی اپنی بہن کو یقین دلاتا ہے، یعنی قول دیتا ہے کہ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ ہندو دھرم کے مطابق بیوہ کو اچھے کپڑے پہننے، ہنسنے مسکرانے، سماج مایا کو اچھے کپڑے روکتا تھا۔ یہ سوالات ہیں اس کے۔ سبق کا پیغام کو مختصراً اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ بابا کے بھولا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک ہی شخص کس طرح ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی اور کسی کا ماموں ہو سکتا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ اس کے ماموں جان اس کے بابا جی کے بھی ماموں جی ہیں۔ بھولا جب بابا جی سے ناراض ہوتا تو کہتا کہ میں تمہارا بھولا نہیں بابا، میں ماتا جی کا بھولا ہوں۔ جب بابا جی اسے کوئی لالچ دیتے یا اس کی ناراضگی کے سبب کو دور کر دیتے تھے تو وہ جھٹ سے بابا جی کا بھولا بن جاتا۔ مثال کے طور پر رات میں بابا جی نے بھولا کو کہانی نہیں سنائی تو اس نے روٹھے ہوئے کہا، میں تمہارا بھولا نہیں بابا۔ جب صبح کو بابا جی نے اسے مٹھائی کا لالچ دیا تو فوراً بابا جی کا بھولا بن گیا۔ بابا کو دوپہر کے وقت گھر سے دور کھیت میں ہل پہنچانے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے، اس لیے رات میں بستر پر لیٹتی ہی اونگنے لگتے۔ بابا کے لیے جاگنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے معمول کے مطابق رات میں کہانی نہیں سنائی۔ دوسرے دن دوپہر کو کہانی سنانے کا وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد پلنگ پر لیٹ کر بابا کہانی سنانے والے تھے۔ بابا بس کہانی ختم کر رہے تھے کہ اسی وقت پٹواری آن پہنچا اور اس نے کہا، خانقاہ والے کنویں پر بابا کی جو زمین ہے اسے ناپنے کے لیے سے اسی دن فرصت ہے،
پھر نہیں، بابا نے دیکھا کہ اگر اس دن پٹواری چلا گیا تو وہ کام 1 مہینے کے لیے ٹل جائے گا۔ وہ اس کام کو ٹالنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ زمین پر بابا کے پیغام کو مختصراً اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ اس افسانے کے ذریعے افسانہ نگار یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کی زندگی میں رشتوں کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے۔ رشتوں کے بغیر جینے اور زندگی گزارنے کا تصور بھی مشکل ہے، اس لیے پرسکون اور خوشگوار زندگی کے لیے خلوص، محبت اور اپنائیت پر مبنی رشتوں کا احترام اور تحفظ ضروری ہے۔ مزید یہ کہ محبت اور اپنائیت کے تانے بانے سے بنے ہوئے یہ رشتے مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں اور زندگی کے معنویت بڑھ جاتی ہے اور جینے کا لطف دگنا ہو جاتا ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں رشتوں کی اس عظمت اور تقدس کو اجاگر کیا ہے۔ موجودہ مشینی دور میں انسانی فکر و سوچ پر مادیت کا غلبہ ہے، احساس مروت ناپید ہو چکی ہے، طوطا چشمی عام ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہے۔ ایسے میں افسانہ نگار یہ پیغام انسانیت کے بقا کے لیے کس قدر بیج بہا ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ ذیل کی سب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ رشتہ دار مٹھائیاں لانا، کہانی سنانیاں، تحائف دینا، بچوں کے لیے کھلونے خریدنا، خریدیں، ماموں کی آمد پر جو توقعات لگائے ہوئے تھے انہیں لکھیے۔ بھولا واقعی بھولا تھا، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ ماموں کی آمد پر بھولا کی توقعات: اگن بوٹ، مٹھائی، مکئی کے بھٹے۔ بھولا واقعی بھولا تھا، مختصراً اپنی استحسانی رائے دیجیے۔ بھولا واقعی بھولا تھا، اسے اپنے بابا کی باتوں پر پورا یقین تھا۔ اس نے جب دن کے وقت کہانی سننے کی ضد کی تو بابا اپنی مصروفیت کی وجہ سے ٹال گئے۔ اتفاقاً انہیں تھوڑا سا وقت مل گیا تو وہ کہانی سنانے پر آمادہ ہو گئے، لیکن کہانی سنانے سے پہلے بابا نے کہہ دیا کہ دن میں کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، اس لیے اس دن بھولا کے ماموں آنے والے تھے۔ عام طور پر وہ شام سے پہلے آ جایا کرتے تھے، لیکن اس دن رات ہو جانے پر بھی ماموں نہیں آئے، تو اس نے سمجھا کہ دن میں کہانی سننے کی وجہ سے اس کے ماموں راستہ بھول گئے ہوں گے۔ بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو بھولا ذمہ دار ہوگا، اس لیے وہ ماموں کو راستہ دکھانے کے لیے آدھی رات کے وقت بتی لے کر گھر سے نکل پڑا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بھولا واقعی سیدھا سادہ اور بہت ہی بھولا تھا۔ وہ بابا کے سبق سے کم از کم 8 محاورے تلاش کر کے انہیں لکھ لی اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جملے کی درج ذیل اقسام سبق سے تلاش کیجیے: بیانیہ، استفہامیہ، محاورے: کمر توڑنا، دیا سلائی دکھانا، سر پیٹنا، کلیجہ شق ہونا ہے نا، کلیجہ پھٹنا، سہاگ لٹنا، اڑے پھرنا، آنکھیں پتھرا جانا، پاؤں تلے زمین کھسکنا۔ جملوں میں استعمال: کمر توڑنا، جوان بیٹی کی موت بوڑھے باپ کی کمر توڑ دیتی ہے۔ دیا سلائی: شام کے وقت ہی گاؤں میں عورتیں گھروں میں دیویوں کو دیا سلائی دکھاتی ہیں۔ سر پیٹنا: بیٹے کے چوری کے الزام میں پکڑے جانے کی خبر سن کر باپ نے سر پیٹ لیا۔ کلیجہ شق ہونا: سرحد پر فوجی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر ماں کا کلیجہ شق ہو گیا۔ سبق سے اسم جمع تلاش کر کے لکھیے۔ اسم جمع: سماج، میلہ، یہ اسم جمع ہے۔ ذیل کے الفاظ میں لغوی ترتیب لکھیے: علالت، تندرستی، عصمت، خوبصورت۔ لغوی ترتیب: تندرست، خوبصورت، عصمت، علالت۔ درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ محاورے استعمال کیجیے۔ میلے میں گڈے گڈیاں دیکھ کر منی
انہیں لینے کی خالی جگہ کرنے لگی، ضد کرنے لگی۔ کسان نے جب مہاجن کو روپیے دے کر اپنا قرض کا معاملہ ختم کر دیا۔ میلے میں گڈی گڑیا دیکھ کر لینے کے لیے سر ہو گئی۔ کسان نے مہاجن کو روپیے دے کر ان کا سبق سے مفرد، مرکب اور مخلوط جملوں کی 2 مثالیں لکھی۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں بھولے کو بھی بھول گیا۔ مرکب جملے: ماں بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا۔ میں نے مایا کو سو جانے کے لیے کہا اور بھولے کو اپنے پاس لٹا لیا۔ مخلوط جملے: یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا۔ بھولا بھی جانتا تھا کہ میں نے اس کی ایک ایسی بات برداشت نہیں کی۔ بھولا جانتا تھا کہ میں نے اس کی ایسی بات کبھی برداشت نہیں کی۔ تو یہ تھے کچھ سوالات اور جوابات ان کے۔ اس طرح کے اپن پورا مکمل سبق پڑھنے کے بعد ہی اس کے سوالات کے مکمل جوابات اپن لکھ سکتے ہیں، اور اس میں کہ چاہے کوشچن کسی بھی طریقے سے ہو تو اس کا اپن جواب لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے درسی کتاب کا جو سبق ہے، جملے کے درج ذیل اقسام سبق سے تلاش کیجیے۔ بیانیہ، استفہامیہ، فجائیہ۔ بیانیہ جملے: میں نے مایا کو پتھر کے ایک کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا، یہ بیانیہ ہے۔ استفہامیہ: بھولے، تیرے ماما جی کے کیا ہوتے ہیں؟ استفہامیہ یعنی کوشچن، کسی سے اگر اپن سوال کر رہے اس طریقے سے جملے کو استفہامیہ کہتے ہیں۔